اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ذکر چلا آ رہا تھا منافقین کا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب کبھی وہ منافقین ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو وہ منافقین ان مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، مگر وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب کبھی وہ تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین ساتھیوں یا سرپرستوں کے پاس تو قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، تو وہ منافقین اپنے شیاطین ساتھیوں یا سرپرستوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، مومنین سے تو ہم صرف مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق بنائے گا یا مذاق بناتا ہے ان کا، ان منافقین کا کہ جو مومنوں کا مذاق بناتے ہیں۔ جو یستہزئ ہے یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب، اور اس کا مادہ ہے ہا زا اور حمزہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی پر ہنسنا یا کسی کی ہنسی اڑانا یا کسی کا تمسخر اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا یا مذاق بنانا، کسی کو ہنسی مذاق کا نشانہ بنانا یا کسی کی تضحیک کرنا یا کسی کے بارے میں سنجیدہ نہ ہونا۔ To make mockery, to ridicule someone, to deride someone, to scorn at someone, to scoff at someone, to sneer at someone, or to laugh at someone, or to make someone a subject of laughter, derision, or sport. اللہ یستہزئ بہم کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو ان کے استہزاء یا مذاق کی سزا دے گا، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی برائی کی مثل ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ منافقین جو ہیں وہ مومنوں کا مذاق بناتے ہیں، تو اللہ اپنے قانون کے تحت کہ برائی کا بدلہ اسی برائی کے مثل ہوتا ہے، اللہ اپنے اس قانون کے تحت ان منافقین کا بھی مذاق بنائے گا، یعنی انہیں مذاق کا نشانہ بنائے گا، اس طرح کے حالات پیدا کرے گا کہ وہ خود مذاق کا نشانہ بن جائیں، جس طرح کہ وہ مومنین کا مذاق بنا رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ مہلت دے گا ان کو یا مہلت دیتا ہے ان کو۔ یمدو جو ہے یہ بھی فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب، اور فعل مضارع کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں میں کیا جا سکتا ہے، اور اس کا مادہ ہے میم دال دال، اور جس کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا یا دراز کرنا۔ لفظ مدت بھی اسی سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے عرصہ دراز۔ اس کا معنی پھیلانا، توسیع کرنا بھی ہوتا ہے، بڑھانا بھی ہوتا ہے، اضافہ کرنا بھی ہوتا ہے، اور کسی کو ڈھیل دینا، مہلت دینا، رسی دراز کرنا یا فوراً گرفت نہ کرنا۔ یعنی ٹو ڈرا اور پل اور elongate اور lengthen اور extend اور prolong اور protract، یا to expand اور to spread اور stretch out، to add اور to grant اور respite اور delay۔ تو وَيَمُدُّهُمْ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ جو اللہ ہے وہ ان منافقین کو مہلت دیتا ہے یا ڈھیل دیتا ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو مزید بڑھاتا ہے فی طغیانہم کے ساتھ اگر ملا کے پڑھیں تو مطلب ہوگا کہ اللہ ان کو مزید طغیانی میں، ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے۔ لیکن اگر جو فی طغیانہم یامہون جو ہے اتنے ٹکڑے کو یمدہم کا حال سمجھا جائے تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ فی طغیانہم یامہون، اس حال میں کہ اپنی سرکشی میں وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں۔ یہ جو طغیان ہے اس کا مادہ ہے طغا اور یا، اور طغا یا طغا طغیون یا طغیان، اس کا معنی ہوتا ہے مناسب حد سے بڑھنا یا قانون حق سے تجاوز کرنا یا سرکشی اور نافرمانی کرنا۔ طغیان جو ہے یہ اسم جو ہے یہ مبالغے کے صیغے میں ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھی ہوئی سرکشی یا نافرمانی یا ظلم و استبداد، اور یہیں سے لفظ طغیانی ہے جس کا معنی ہوتا ہے پانی کا جوش مار کر حد سے باہر آ جانا، یعنی to exceed or transgress the just or common limit or measure, to be excessive, immoderate, inordinate or exorbitant in disobedience or wrongdoing,
or to overflow or exceed limits of copiousness. تو فی طغیانہم کا مطلب ہے کہ ان کی سرکشی میں یا اپنی سرکشی میں. طغیانہم ان کی سرکشی، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یا اپنی سرکشی میں. یامہون جو ہے اس کا مادہ ہے عین، میم اور ہا، اور اس مادے کا بنیادی معنی ہوتا ہے کہ ذہنی پراگندگی یا بصیرت کے اندھے پن کی وجہ سے صحیح راستہ نہ دیکھ پانا اور پھر صحیح راستہ نہ ملنے کی وجہ سے سرگرداں اور پریشان پھرتے رہنا. یعنی a state of mental confusion or perplexity and inability to see the right course. بصیرت کا اندھا پن اور going repeatedly to and fro due to confusion and inability to see the right course. تو پہلے صحیح راستہ دیکھ نہ پانا، ڈھونڈ نہ پانا، اور پھر صحیح راستہ اگر نہ ملے تو پھر ادھر ادھر مارے مارے پھرنا. اس کو کہتے ہیں آمہا یا آمہا یامہو آمہن. تو یامہون جو ہے یہ فعل مضارع ہے جس کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں میں کیا جا سکتا ہے کہ وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے ہیں یا وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں گے یا بھٹکیں گے. تو فی طغیانہم یامہون کا جو ٹکڑا ہے اس کو اگر یمدوہم کے ساتھ جوڑیں تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ انہیں بڑھاتا ہے یا بڑھائے گا ان کی سرکشی میں اندھوں کی طرح وہ بھٹکتے رہیں گے. اور اگر فی طغیانہم یامہون کو حال جب سمجھا جائے یمدہم فعل کا تو پھر ترجمہ ہوگا کہ اللہ انہیں مہلت دے گا یا مہلت دیتا ہے اس حال میں کہ اپنی سرکشی میں وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں. قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 75 میں آیا ہے کہ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا. کہو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا رہے گا الرحمن اسے خوب ڈھیل دیتا رہے گا. تو جو شخص بھی گمراہی میں ہوتا ہے اللہ اسے ڈھیل یا مہلت کا وقفہ دیتے ہیں تاکہ اگر اس مہلت کے دوران وہ صحیح راستے پہ آنا چاہتا ہے تو آ جائے. لیکن یہ مہلت یا ڈھیل جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. حتی اذا راؤ ما یوعدون اما العذاب و اما الساعۃ، یہاں تک کہ یہ وعدہ الہی کو دیکھ لیں یا عذاب کی شکل میں یا قیامت کی شکل میں. تو جو گمراہی ہوتی ہے یا جو غلط طرز عمل ہوتا ہے اس کی سزا اس دنیا میں یا عذاب کی شکل میں آ جاتی ہے یا قیامت میں مرنے کے بعد اس کی سزا مل جائے گی. جو لفظ عذاب ہے وہ اس دنیا میں ملنے والی سزا کے لیے بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جیسے سورۃ النور کی آیت میں جہاں زنا کی سزا کا ذکر آیا ہے تو وہ اس کے لیے لفظ عذاب آیا ہے. تو فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جگہ کے اعتبار سے بدترین اور مددگاروں کے اعتبار سے کمزور ترین کون ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 186 میں آیا ہے کہ مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ وَیَذَرُهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ. جسے اللہ ہی گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے ہوئے. تو یہ جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 186 ہے یہاں بھی آیا ہے کہ وَیَذَرُهُمْ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں فی طغیانہم یعمہون ان کی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے ہوئے. تو یہی جو الفاظ ہیں فی طغیانہم یعمہون یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 میں آئے ہیں، اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 186 کی روشنی میں یہ فی طغیانہم یعمہون کا ترجمہ حال میں کیا جا سکتا ہے کہ وَیَمُدُّہُمْ، اور وہ مہلت دے گا یا دیتا ہے ان کو فی طغیانہم یعمہون اس حال میں کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں. تو سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 15 ہے اس کی سمری یہ ہے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ منافقین جو مومنوں کا مذاق بناتے ہیں اللہ اپنے قانون کے تحت ان کا بھی مذاق بنائے گا اور وہ ان کو مہلت دے رہا ہے یا مہلت دیتا ہے یا مہلت دے گا اس حال میں کہ وہ اپنی سرکشی میں وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں یا بھٹک رہے ہیں. اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے اور یہ مہلت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی. اگر وہ اس مہلت کے دوران صحیح راستے پہ آ جائیں گے تو
تو پھر ان کو اس کا اجر مل جائے گا. اگر وہ صحیح رستہ نہیں اپنائیں گے تو ان کو اس دنیا میں یا آخرت میں اس کی سزا مل جائے گی. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی سرکشی سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح رستہ دکھائے اور اس پر قائم رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.